جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے اب ایک تو آپ لوگوں نے ان کو ایکسٹینشن دینے میں بھی فلی سپورٹ کیا. خواجہ سے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بغیر کسی کنڈیشن کے ہم اپنا ووٹ دیں گے تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. لیکن خواجہ آصف صاحب نے ایک 2 روز پروگرام میں طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں تو تفصیلات بتائیے کہ جنرل باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. ذرا یہ سن لیجئے, اس کے بعد میں اس پر آپ سے سوال کروں گا. بہت دے جنٹلمین مرون منت تو جنرل صاحب دے جنرل اجازت دے سکتے ہیں. اچھا چیف انہوں نے بنایا گیا جنرل اجاز صاحب نے. جنرل اجاز صاحب دا ارلی 80s دے تعلق ہے ہندیا نواز شریف وین ہی واز چیف آف سٹاف آف جنرل بیگ. میں ادو نہیں گل کر رہا پہ ان کی سفارش پہ جنرل باجوہ ایبسولوٹلی جس طرح تسی میرے سامنے بیٹھے تو جسٹ لائک دس یو نو آئی نو اٹ فار فیکٹ. گارنٹیاں انہوں نے دیتی ہیں سن. اینڈ ہی ٹولڈ ہم کہ اگر کوئی تہاڈے کو آپس لڑائی ہوئی تو میں اس نال نہیں کھلواں گا, میں تہاڈے نال کھلواں گا. جی رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل اعجاز جو کہ سسر ہیں جنرل باجوہ صاحب کے, انہوں نے ان کو آرمی چیف بنوایا کیونکہ اسلم بیگ کے وہ چیف آف سٹاف تھے, نواز شریف صاحب سے پہلے ہی تعلق تھا. باقاعدہ انہوں نے گارنٹیز دی کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے یعنی کہ سویلین حکومت اور ملٹری کے درمیان تو وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس طریقے سے ہوئی تھی اپوائنٹمنٹ جنرل باجوہ صاحب کی. دیکھیں شہزاد صاحب, ہر آدمی کی ایک اپنی جو ہے وہ رائے یا سوچ ہوتی ہے. تو میں نے تو اس بارے میں آپ سے پہلے ہی گزارش کر دی ہے. تو وہ خواجہ آصف صاحب سے کویسچن کیا گیا ہوگا تو انہوں نے پھر اس کا جواب دے دیا. لیکن میں تعیناتی کے عمل کو اس طرح سے ڈسکس کرنے سے متفق نہیں ہوں. لیکن رانا صاحب یہ سوچیں نا, ڈیفنس منسٹر اس وقت بھی تھے یہ خواجہ آصف صاحب, مطلب اس میں میرٹ کہاں رہ جاتی ہے کہ کس کو آپ نے میرٹ پر اپوائنٹ کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس گارنٹیز چاہیے تھی, سسر صاحب نے گارنٹی دے دی اور وہ آرمی چیف تعینات ہو گئے. پھر اسی طرح اگر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے پھر ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں نا. آپ میرٹ پہ کام کریں گے تو کیوں مسائل پیدا ہوں گے پھر؟ نہیں دیکھیں, یہ کمانڈ جو ہے یہ تو اس کا تو میرٹ جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے بالا تر ہونا چاہیے, اور یہ عمل جو ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اس کمانڈ کی ادروائز ایک بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے. لوگوں نے اس کمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس کرنا کوئی اتنی مناسب بات تو نہیں ہے. ڈسکس تو نہیں کر رہا مناسب بات, لیکن اگر کی بات میں کر رہا ہوں, اگر ہوا بھی ہے تو پھر بھی تو چلے, میرا خیال ہے کہ اب اس میں سے کیا چیز نکالنی ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہمارے بھائی ہیں, جب آپ پھر کسی چیز کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں, کویسچن پہ کویسچن کرتے ہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ تو آگے سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن اصولی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ چلے میں تو آگے کی بات کر لیتا ہوں. اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ ادھیڑنا چاہیے. چلے اگر اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے ہو گئی تو اس کے بعد تو نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ مجھے نکالنے میں میرے کیسز میں جنرل باجوہ صاحب کا ہاتھ تھا, وہ پوری ایک چارج شیٹ بناتے رہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ایکسٹینشن بھی دے دی تھی ان کو. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا دوبارہ جنرل اعجاز صاحب نے کوئی گارنٹی دے دی تھی کہ اب نہیں ہوگا ایسا, اس لیے آپ ایکسٹینشن دے دیں؟ نہیں, یہ بات میرے بالکل علم میں نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نہ کبھی جنرل اعجاز صاحب سے ملا, نہ کبھی وہ ایک مٹھو صاحب ہوتے تھے لاہور سے. تو حالانکہ کئی دفعہ یہ کہا بھی گیا کہ جی ان سے ملنے یہ آپ کا کیس ختم ہو جائے گا. تو یہ کو تقریباً 4-5 سال کا عرصہ ہے, تو میں کبھی نہیں ملا. آپ کا کیس یعنی کہ جو آپ پہ 20 کلو ہیروئن کا معاملہ تحریک انصاف کی حکومت میں بنا تھا, تو آپ کو یہ سجیشنز مل رہی تھی کہ آپ یا تو اعجاز صاحب سے ملیں یا پھر آپ مٹھو صاحب سے ملیں جو کہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے, ان سے ملیں تو کیس ختم ہو جائے گا آپ کا. شہزاد صاحب, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اس وقت کیا حیثیت تھی, اور کتنے کتنے بڑے لوگ جو ہے وہ ان کے در دولت پہ جا کے جھکتے تھے. تو یہ پھر ہر آدمی کا ایک اپنی سوچ ہے. یعنی ان کی حیثیت جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان یا اس وقت کے آرمی چیف مناسب نہیں باجوہ سمجھا صاحب سے زیادہ تھی. بہرحال اب آپ نے جس طرح سے میں یہ اپنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ اس پوزیشن کا برہم تقدس جو ہے وہ رہنا چاہیے. اس کی میری یا آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ریاست کو ضرورت ہے اس بات کی.
لیکن میں صرف یہ جاننا اس چاہ رہا ہوں ملک کہ کے تحفظ کو اس بات کی ضرورت ہے. کہ آپ کے اوپر تو بڑے سنگین کیس تھے جس میں پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی, تو جب آپ کو یہ کہا کہ آپ ان سے جا کے بات کریں کیس ختم ہو جائے گا, کیوں نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں وہاں پہ جا کے اس بات کی بھیک مانگوں کہ جی میرے اوپر مہربانی کی جائے. ہمارے کئی دوست جایا کرتے تھے, ان کے ساتھ آفر بھی تھی کہ جی آئیں ہمارے ساتھ چلیں, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. اس کے علاوہ رانا صاحب ایک اور معاملہ ہے, ملک میں انٹرنیٹ سروس پچھلے 3-4 ہفتے سے بہت زیادہ سلو تھی, سوشل میڈیا ایپس متاثر ہو رہی تھی اور کاروبار بہت سارے جو کہ منسلک ہیں انٹرنیٹ سے وہ متاثر ہو رہے تھے. کل آپ ہی کے سینیٹر عفان صاحب نے کہا کہ $500 ملین کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے, اور یہ وہ حکومت ہے یعنی کہ آپ کی حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کو $10 بلین پہ لے کے جائیں گے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا میری نالج میں نہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب تو آپ کی شدا فاطمہ صاحبہ جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار آئی ٹی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیونکہ ویب مینجمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن رانا صاحب میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اگر انٹینشن یہ تھی کہ فیک نیوز کو روکنا ہے, کسی کے خلاف ڈیفیمیٹری کانٹینٹ ڈالا جا رہا ہے اس کو روکنا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ہونا چاہیے, یہ روکنا چاہیے, اور میں اس بحث پہ بھی جاؤں گا بھی نہیں کہ وہ صحیح ہے, کس حد تک درست ہے, کس حد تک وہ سینسرشپ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ آبجیکٹو آپ کا اچیو ہوا ہے, وہ ہدف آپ نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کیونکہ فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی مشکل کر دی ہے, بزنس کو نقصان ہو رہا ہے, کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت. تو دیکھیں یہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا جس کو نام دیا گیا ہے, جن ایکٹیویٹیز کو, وہ تو اتنی یعنی اور اس قدر جو ہے وہ ابناکشس ہیں کہ انہوں نے تو پورے معاشرے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. انہوں نے تو ہر بندے کی زندگی کو جو ہے وہ اجیرن کیا ہوا ہے, اور اب اس سے عام آدمی کیا, عام فیملی کیا, اس سے اب ادارے محفوظ نہیں ہیں, ریاست محفوظ نہیں ہے. تو اتنا بڑا جو یہ یعنی گند ہے, اس کو صاف کرنے اور اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت 2-4 دن کی کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی قیمت کے ہم پلہ نہیں ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ گندگی اور یہ جو ابناکشسنس ہے جو کہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے, اگر اس کو روکنے کے لیے اگر یہ 2-4 دن اگر کوئی نقصان یا کوئی تھوڑا جو ہے وہ پرابلم برداشت کرنا بھی پڑ رہا ہے, اور اس سے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ریزالو ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. لیکن اب تک کیا ہو رہا ہے, جو بیانات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو کہ یہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, یا ان کے کوئی اکاؤنٹس ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا ادارے ہیں ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے, تو وہ معاملات تو ویسے ہی چل رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو دوسرے کاروبار ہیں جو کہ منسلک ہیں آئی ٹی سے, انٹرنیٹ سے, وہ نقصان اٹھا رہے ہیں نا. تو ابھی تک حاصل کیا آپ لوگوں نے اس پورے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر اس عمل کو یا اس جسے فائر وال کہہ رہے ہیں اس کو انسٹال کرنے یا اس کو سسٹم میں جو ہے وہ لانے کے لیے اگر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ دقت ہو رہی ہے, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایسا ہو جائے اور اس کے بعد اس جو ہے وہ غلیظ پراپیگنڈے سے اور گندگی سے جو ہے وہ پورے معاشرے کو, اداروں کو, ریاست کو جو ہے وہ افاقہ ہو جائے یا نجات مل جائے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نقصان بڑا نقصان. لیکن رانا صاحب یہ پرابلم صرف ٹرانزیشن کے وقت کے ہے کہ ابھی انسٹالیشن ہو رہی ہے فائر وال کی تب یہ ایشو آ رہا ہے, یا یہ ایک مستقل پرابلم ہے؟ اور اگر یہ مستقل پرابلم ہوا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 30 ارب روپے حکومت نے خرچ کیے ہیں اس فائر وال پہ, 30 ارب روپے. دیکھیں میرے پاس کوئی جو ہے نا وہ ایکوریٹ انفارمیشن تو نہیں ہے, میرے پاس وہی انفارمیشن ہے جو آئی ٹی منسٹر نے بات کی ہے, میری اس سے بات ہو نہیں سکی, تو اس کی تفصیل بھی لے لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وقتی ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے باقی ساری دنیا میں یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ ساری چیزیں بڑی سموتھ چل رہی ہیں. بہت بہت شکریہ.